بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر رمضان سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان میں ہم کیسے اپنی تربیت کریں۔ ناظرین کرام، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان سے پہلے ہم سب مومن ہیں۔ اللہ کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے، اور نہ صرف اللہ رب العزت پر ایمان بلکہ اللہ رب العزت ایمان باللہ میں جو دوسری چیزیں ہیں، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کے بعد جو اس کا عملی تقاضا ہے وہ عبادتوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ وہ عبادتیں ہماری جتنی پختہ ہوگی تو گویا ہم اسی قدر ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ گویا جس ایمان کا ہم اقرار کرتے ہیں وہ ایمان دراصل ہماری قلب کی رگوں کی گہرائیوں میں پیوست ہے، اور جو ہماری عبادتیں ہیں وہ اس کا عملی مظہر ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عبادتیں کیوں دی ہیں۔ ناظرین کرام، مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجئے۔ نماز میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر مکمل اپنی عبودیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ ہم وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز ادا نہیں کرتے، اور اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق نماز ادا کرنا چاہیں تو نماز باطل قرار پائے گی۔ یہ اللہ رب العزت ہر روز 5 بار ہمیں یہ ٹریننگ دے کر ہمیں یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی وہ اللہ رب العزت کی عبودیت میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ میری سماجی زندگی ہو، کہ میری معاشی زندگی ہو، کہ میری سیاسی زندگی ہو، کہ میری خاندانی زندگی ہو، ہر مرحلے میں مجھے اللہ رب العزت کا عبد بن کر رہنا ہے۔ اسلام نے ہر شعبے کے لیے میرے ناظرین کرام ہمیں احکامات دیے، ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ چنانچہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ کی عبودیت میں داخل کریں، اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے کریں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اب آئیے دیکھیے، رمضان جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے، یہ رمضان صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے سحری کر لی، اس کے بعد ایک متعینہ وقت تک ہم کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے ہم نے گریز کیا، اس کے بعد مغرب کی اذان ہوئی، ہم نے افطار کر لیا، اور اس طرح ہم نے گنتی پوری کر لی۔ ناظرین کرام، یہ رمضان اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ ہماری تربیت کرے کہ کیسے میں ایک بہتر انسان بن سکوں، کیسے میں ایک ایسا انسان بن سکوں جو سماج کے لیے بھی بہتر ہو، اور جو میں زندگی کے جس مرحلے میں ہوں وہ اس مرحلے میں میں گویا اس بات کی شہادت دوں کہ میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں اور اللہ رب العزت کی بندگی کا پابند ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، رمضان میں آپ لذیذ سے لذیذ کھانا ہو لیکن آپ نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت کی حاکمیت پر، اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی پر، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت پر آپ کو یقین ہے، اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے۔ یہی احساس میرے دوستو رمضان ہمیں پوری زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے، ہماری پوری زندگی میں یہی احساس ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے مختلف گوشوں میں اور مختلف معاملات میں جب بھی ہم ہوں، ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ مجھے ہمیشہ اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند رہنا ہے۔ اور یقین مانیے ناظرین کرام،
اگر جس دن ہمیں یہ احساس پیدا ہو گیا تو یہی دراصل جو ہے وہ روزے کا مقصد ہے، جو میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں کہا تھا۔ اور اس طرح یہ رمضان پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں وہ تربیت کرے گا، ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی لائے گا کہ پھر ہم اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان ہو نہ ہو، رمضان ہماری زندگیوں سے گزر گیا ہو، لیکن ہر وقت مجھ سے جب جو اعمال رونما ہوں گے وہ ہمیشہ جو ہے اللہ رب العزت کی رہنمائی کے مطابق ہوں گے۔ چنانچہ رمضان نے جیسے ہماری تربیت کی کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو میں رمضان کے بعد بھی اس جھوٹ سے گریز کروں گا، کیونکہ یہ میرے رب کو ناراض کرتا ہے۔ میں نے رمضان میں سچ بولنے کی کوشش کی تو میں رمضان کے بعد بھی سچ بولنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے یہ احساس ہے کہ میرا رب جو ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ میں نے جو ہے اس رمضان میں لوگوں کی غم گساری کی، میں نے مواسات کی اور لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں بٹوری، تو رمضان کے بعد بھی میرا فعل یہی رہے گا، کیونکہ یہ ادا میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں نے رمضان میں قرآن سے تعلق قائم کیا، چنانچہ رمضان کے چلے جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے قرآن کو جزدانوں میں بند کر دیا، اب اگلے رمضان تک میں انتظار کروں گا، بلکہ یہ رمضان کی تربیت ہوگی کہ قرآن سے جو میرا تعلق رمضان میں تھا اس تعلق کو میں باقی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ قرآن جس چیز کا تقاضا کرتا ہے میری عملی زندگی میں، اس کو میں اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین کرام کہ رمضان کس طرح جو ہے ہماری تربیت کرتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم اس ناحیے سے اپنی تربیت کریں گے، چنانچہ رمضان کے بعد ہم ایک ایسے انسان بننے کی کوشش کریں گے جو دراصل اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کی خلافت کا فریضہ انجام دے سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔